السلام علیکم، یہ کاشانۂ وسیلہ.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 7واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ سماجی انصاف۔ قبل از ہم عدل الہی پر بحث کر چکے ہیں اور اب سماجی انصاف کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بحث اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، اس لیے ہم نے خلاصے کے طور پر قرآن مجید، نہج البلاغہ اور روایات میں سے اس عنوان سے متعلق مضامین جمع کر کے ہر آیت اور حدیث کی قدر وضاحت بھی کر دی ہے۔ یہ مطالب ہمارے مکتب فکر کا تعارف کرنے والے ہیں اور ان سے واقفیت عوام کے لیے مفید ہے۔ سماجی انصاف کی بحث سے ہمارا مقصد ان آیتوں اور روایتوں کو بیان کرنا ہے جن میں قرآن کریم اور ہمارے معصوم پیشواؤں نے حقوق کی حفاظت، قرآن کی نظر میں تمام انسانوں کی برابری کا درس دیا ہے اور ناروا امتیاز، استحصال اور ظلم کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ضمن میں دولت کی منصفانہ تقسیم اور اسلامی بھائی چارے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روش کے متعلق نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تمام اسلامی قواعد میں انصاف۔ اسلام عدل اور اعتدال کا مکتب ہے۔ یہ ایک سیدھا راستہ ہے اور مسلمان قوم میانہ روی اور اعتدال کو اپنانے والی قوم ہے۔ اسلام کا نظام انصاف پر مبنی ہے۔ اس میں مظلوم کے لیے آنسو ہیں تو ظالم کے خلاف تلوار بھی ہے۔ اگر یہ صحت جسمانی کا ضابطہ رکھتا ہے تو روحانی اور باطنی ترقی پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اگر اس میں نماز ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ اگر اسلام میں اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت ہے تو یہ اللہ کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری بھی چاہتا ہے۔ اگر اسلام علم کی حمایت کرتا ہے تو اس کے ساتھ عمل کو بھی لازمی سمجھتا ہے۔ اگر اسلام خدا پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو صحیح و تلاش پر بھی ابھارتا ہے۔ اگر یہ ملکیت کا احترام کرتا ہے تو ملکیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور زر رسانی کی ممانعت بھی کرتا ہے۔ اگر اسلام مجرم کو معاف دینے کی ہدایت دیتا ہے تو جرائم کی مقرر کردہ سزائیں دینے کا فیصلہ کرنے اور اسے نافذ کرنے میں نرمی نہ برتنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں لوگ جب عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص حضور قلب سے نماز پڑھتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے سوچ کا انداز کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص عبادت میں کمال رکھتا ہے تو اس کے طرز فکر پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سماجی انصاف کا الہی جہاں بینی سے تعلق۔ سماج میں پائے جانے والے تمام بڑے بڑے نعرے جب تک اس کی اصل جڑ سے قوت نہیں پاتے نعرے کی حد سے آگے نہیں نکلتے۔ سماجی انصاف کا نعرہ بھی انہی نعروں میں سے ہے جن کی حمایت کا ہر حکومت دم بھرتی ہے اور اپنے آپ کو اس کا حامی گردانتی ہے، لیکن آپ کو کسی عہد حکومت میں اس کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نعرے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں مساوات اور برابری گہری جڑیں رکھتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، پوری کائنات خدائے حاکم کی نگرانی میں ہے اور غیر منظم نہیں ہے۔ جو اس دنیا کا ایک جزو ہوتے ہوئے ہر کام میں اپنی منمانی کرو اور صرف اپنی ہی ذات کو آگے رکھو۔ نمبر 2، ہمارا طرز عمل اور کردار اپنے خیالات تک نگرانی میں ہے اور ہمارا خدا پردہ غیب سے انہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے دربار میں ہم سب کی پیشی ہونی ہے۔ نمبر 3، ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور آخر میں مٹی میں ہی مل جائیں گے۔ مٹی کے ذروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میرے اور کسی دوسرے میں بھی کوئی فرق ہو۔ نمبر 4، سب لوگ خدا کے بندے ہیں اور ان سے محبت رکھنا خدا کی خوشنودی کا سبب ہے اور ان کی سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والا سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے۔ نمبر 5، موجودات اس حد اور قانونی حق سے آگے نہیں بڑھ سکتی جو پیدا کرنے والے نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ نمبر 6، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دنیا اور انسان کی یہ تشریح اور تعبیر جو دراصل جہاں بینی ہے، عدل اور انصاف کے اصول کو قبول کرنے کی سب سے زیادہ سازگار بنیاد ہے، لیکن ماحول، دوست اور ہوس اس بنیاد کو ڈھانے والے ہیں۔ انصاف کی خواہش قدرتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے اچھائیوں اور برائیوں کا علم انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھا دیا ہے۔ سورہ شمس آیت 8۔ ایک بچے کو دیکھیے جو اپنا سیب آپ کے پاس رکھوا کر چلا جاتا ہے اور جب وہ پانی پی کر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سیب کھا لیا ہے تو ناخوش ہو جاتا ہے اور ایسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے آپ کو امانت دار سمجھ کر
اپنا سیب رکھوایا تھا، پھر آپ نے امانت میں خیانت کیوں کی؟ یہ بات بچے کے ذہن میں ہے، چاہے وہ اسے زبان پر لائے یا نہ لائے۔ دیکھیے، خیانت کی برائی ایک ایسی بات ہے جس کے بتانے کے لیے کسی استاد یا تالیف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان اپنے احساس اور فطرت سے خیانت کو برا جانتا ہے۔ انصاف بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جسے انسان از خود اچھا سمجھتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ظلم کرنے والے بھی اپنے ظلم کی وجہ بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فعل کو منصفانہ ثابت کریں۔ کبھی کچھ لوگ آپس میں مل کر اپنے عملی وسائل اکٹھے کرتے ہیں اور پھر چوری کی ایک واردات کرتے ہیں، لیکن جب مشترکہ مال کے بنٹوارے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں آؤ اب ہم مال کو آپس میں انصاف سے بانٹ لیں۔ یہ بات کبھی کبھی غیر شعوری طور پر کہہ دی جاتی ہے، لیکن وہ اس بات کو زبان پر نہ بھی لائے تو بھی دل میں منصفانہ تقسیم کو ہی پسند کرتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک ساجی چاہے کہ دوسرے سے زیادہ حصہ لے لے تو باقی لوگ بفر جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی شخص سماجی انصاف حاصل کرنے میں اپنی جان و مال، نظریے یا ملک کا دفاع کرنے میں مارا جاتا ہے یا ظالموں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو دنیا والوں کی تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عدل کی حمایت اور ظلم کے خلاف جنگ ہر انسان کی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ منصفانہ قانون صرف انبیاء کے طرز فکر میں ملتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سماج ہوگا جو حق، قانون اور انصاف کی بات نہ کرتا ہو۔ شاید ہی کوئی ایسی تنظیم ہو جو اپنے آپ کو سماج کے حقوق اور اس کے مفادات کا حامی نہ سمجھتی ہو۔ اب ہم اس سلسلے میں چند سوالات قائم کرتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، کون سا قانون 100% منصفانہ ہو سکتا ہے، کسی ایک شخص یا ایک طبقے پر بھی زیادتی نہ کرے؟ نمبر 2، ایسا کون سا قانون ساز ہے کہ جس کی کوئی ذاتی ہوا ہوس کا اس کے بنائے ہوئے قانون پر اثر نہ پڑا ہو؟ نمبر 3، قوانین کو کس معیار کی روح سے منصفانہ قرار دیا جاتا ہے؟ نمبر 4، قانون ساز کس سماجی مقام سے بات کرتے ہیں اور کس طبقے اور گروہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں؟ نمبر 5، فرض کیا کہ قانون سازی سیاسی پارٹی، قبیلے، علاقے اور نسل کی جانبداریوں سے آزاد ہے، تو وہ کس مقام سے تمام انسانوں پر توجہ دے کہ ان قوانین کا رد عمل جلدی یا دیر سے لوگوں کے لیے ضرر رساں نہ ہو؟ ان سوالات کی روح سے ہمارا نظریہ یہی ہے کہ سماجی انصاف عادلانہ قانون سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا امکان خدا کی راہ اور انبیاء کے طرز فکر کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ انصاف بنیادی شرط ہے۔ اسلام میں تمام اہم اسامیاں منصف لوگوں کے سپرد ہوتی ہے، ایسے لوگ جن کی سابقہ کارکردگی عوام کے نزدیک خراب نہ ہو اور جو قابلیت اور پرہیزگاری میں مشہور ہوں۔ انصاف کرنے میں قاضی سے لے کر عدالت کے اہلکار اور گواہ تک سب کو چاہیے کہ وہ جس مقام پر بھی ہوں انصاف کی بات کریں اور لکھیں۔ نماز جمعہ و جماعت میں پیش نماز عادل ہو۔ مرجع، تقلید، صدر، وزیر اعظم اور بیت المال کے ناظم سے لے کر طلاق کے معاملے میں عدالت ضروری ہے۔ خبر دینے میں صرف عادل لوگوں کو دی ہوئی خبر پر اطمینان ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے عدالت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کو سماج کے تانے بانے میں استحقاقی سماجی، خاندانی اور اقتصادی مسئلوں میں بنیادی شرط شمار کیا ہے۔ روایات میں انصاف کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کا ایک لمحہ ایسے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کے دن تم روزے رکھ کر اور راتیں بیداری میں بسر کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رہنما کا عوام کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک دن کا عمل کسی ایسے شخص کے 100 یا 50 سال کے عمل سے بہتر ہے جو وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان عبادت میں مشغول رہ کر گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عادل رہبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انصاف انسانوں کی بھلائی بھی ہے اور خدائی طریقے کی پیروی بھی، اور فرمایا انصاف زندگی اور ظلم سماجی موت ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو ظلم کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ حقیقت میں مردہ ہیں۔ انصاف کی اہمیت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یحیی الارض بعد موتہا سورہ روم آیت 30 کی تفسیر میں فرمایا ہے، زمین انصاف قائم کرنے اور حدود الہی کے جاری کرنے سے زندہ ہوتی ہے۔ انبیاء کی بعثت کے مقاصد۔ انصاف کا قیام۔ قرآن نے نبیوں کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک سماجی انصاف کا قیام ہے۔
ہم ان معصوم رہبروں کے کارناموں کی ایک فہرست اس مقام پر پیش کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی طرف بلانا۔ خدا کی عبادت اور طاغوتوں کی مخالفت اور ان سے دوری کے لیے لوگوں کو دعوت دینا۔ لوگوں سے تمام نبیوں کا یہ کہنا یہ تھا، خدا کی عبادت کرو اور طاغوتوں سے دور رہو۔ سورہ نحل آیت 36۔ نمبر 2، ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بحث کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 119۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ خدا نے لوگوں کے پاس اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ ان کی تربیت کرے اور وہ باتیں بتائے جن کی انہیں ضرورت ہے۔ وہی تو ہے جس نے مکہ والوں میں انہی میں سے ایک شخص محمد کو اپنا رسول بنایا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت 2۔ نمبر 4، ظالمانہ قوانین کی مخالفت۔ قسم قسم کی پابندیاں، جنگ اور تہمات اور ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کا دور کرنا جو فضول قسم کے رسم و رواج نے انسانوں کے ہاتھ پیروں میں ڈال رکھی ہیں، اور پیغمبر سخت احکام کا وہ بوجھ جو ان کی گردن پہ تھا اور پھندے جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان سے ہٹا دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 157۔ نمبر 5، غلط راہوں کی حقیقت کھولنا۔ ٹیڑھے راستوں اور اپنے زمانے کے نقلی رہبروں، فرعونوں، قارونوں اور ان کے فکر و عمل کی راہوں کے حقیقت کھول دینا اور انہیں رسوا کرنا۔ اور ہم اپنی آیتوں کو یوں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہ گاروں کی راہ سب پر واضح ہو جائے۔ سورہ انعام آیت 55۔ نمبر 6، انصاف پسند معاشرے کی تشکیل۔ انبیاء کا چھٹا مقصد ایسے سماج کی تشکیل ہے جس میں لوگ انصاف قائم کریں اور دوست دشمن کے ساتھ تمام خاندانی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں منصفانہ رویہ رکھتے ہوں۔ انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں خدا اور قیامت کا ایسا عقیدہ ابھارے اور فرد اور سماج کے رگ و پے میں ایسے اخلاق اور خدائی سوچ کا انداز پیدا کرے کہ لوگ خود انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ سورہ حدید آیت 35۔ چونکہ منصفانہ سماج کا قیام معنوی قوت کا بھی محتاج ہوتا ہے اور مادی قوت کا بھی، اس لیے اوپر کی آیت میں دونوں قوتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی بیناتی کتاب اور میزان۔ ان میں ہر قوت اور معنوی حمایت میں عدل قائم کرنے کے لیے ہے، اور جملہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ جو آیت کے آخر میں ہے مادی قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ خلاف ورزی کرنے والے جان لیں کہ وہ جب ضد اور تخریب کاری کریں گے تو قوت سے کچل دیے جائیں گے۔ چنانچہ نبیوں کا ایک مقصد سماجی عدل کا قیام ہے۔ مساوات کے لیے امام علی علیہ السلام کی دلیل۔ جب لوگ امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مال کو برابر کیوں تقسیم کرتے ہیں تو آپ فرماتے، نمبر 1، اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں اسے برابر تقسیم کرتا، جائے کہ یہ مال خدا کا ہے اور عوام سے متعلق ہے، اس لیے اس میں سبھی لوگوں کا حق ہے۔ نمبر 2، دیکھو بغیر کسی حق کے داد و دہش کرنا بے اعتدالی اور فضول خرچی ہے۔ نمبر 3، قرآن کہتا ہے فضول خرچ لوگ یقیناً شیطان کے بائی بند ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 27۔ نمبر 3، غیر مساوی تقسیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لالچی لوگوں کی ایک ٹولی انسان کو گھیر لیتی ہے اور چاپلوسی اور بے جا تعریف سے مال حاصل کر لیتی ہے، اور اس طرح انسان کو عدل الہی کے قانون کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنا مال بغیر استحقاق کے نااہل افراد کو دے دے گا تو خدا اسے ان لوگوں کے شکریہ سے بھی محروم رکھے گا جنہوں نے اس کا مال ناحق حاصل کیا۔ جلدی یا دیر سے ورق الٹ جاتا ہے، منظر بدل جاتا ہے، اور وہی تعریف کرنے والے لوگ اس شخص سے پیٹ پھیر لیتے ہیں اور کسی دوسرے کا دم بڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا شخص نہ عدل الہی کے قانون کے سامنے عزت پاتا ہے اور نہ وہ لالچی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اس کی ناانصافی اور داد و دہش سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر اس پر برا وقت پڑ جائے تو وہ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے بدترین دوست ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ 142۔ جہاں اسلامی انصاف مال ضبط کر لیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا عوام اسلام کے سماجی انصاف سے دور ہوتے چلے گئے۔
رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان اپنے دوستوں اور خاندان کو بے حساب مال بخشتے اور جاگیریں عطا کرنے لگے۔ انہی بے جائے امتیازات اور ناہمواریوں نے لوگوں کو اتنا ناراض کر دیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے بیعت کر لی۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے تو غلط رسمیں مٹنا چاہیے، سابقہ دور کے منظور نظر لوگوں کا مال ضبط ہونا چاہیے اور بیجا تقریروں اور برخاستگیوں کی اصلاح اور تنظیم نو ہونا چاہیے۔ یہ تھا امام علی علیہ السلام کا دھماکہ خیز اور انقلابی لاہ عمل، اور یہ رہا آپ کا قول۔ خدا کی قسم اگر مجھے کہیں ایسا مال بھی نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر خرچ ہوا ہوتا تو میں اسے بھی واپس لے لیتا۔ عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو عورتیں بیت المال سے اپنا حصہ لینے امیر المومنین کی خدمت میں آئیں۔ ان میں سے ایک عرب تھی اور دوسری غیر عرب۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حسب معمول اپنے انصاف کے مطابق برابر حصہ دیا۔ جو لوگ ابھی تک اسلامی تعلیم کو سمجھ نہیں پائے تھے اور اس انصاف کی برداشت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ عربی اور عجمی کو برابر حصہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ امیر المومنین پر اس مساوات کی وجہ سے جو لوگ آپ کے مختلف طبقوں میں ملحوظ رکھتے تھے، خود غرض اور طاغوتی لوگ اعتراض کرتے رہتے تھے، لیکن یہ نکتہ چینیاں آپ کی توحید اور انصاف کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن پر لوگوں کی بے جا ملامتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بقول قرآن، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت 54۔ مردوں کی گنتی۔ ایام جاہلیت میں قبیلے کا بڑا ہونا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں میں قبیلے کے افراد کی گنتی پر جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ لوگ کہنے لگے ہم قبیلے کے مردوں کی بھی گنتی کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کس قبیلے کی جمعیت زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، نسل اور مال کی بہتات نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھیں۔ سورہ تکاثر آیت 1-2۔ یعنی کثرت اور بہتات نے تم لوگوں کو اس قدر سرگرم کر دیا کہ تم مردوں کی قبروں پر پہنچ کر ان کی گنتی بھی کرنے لگے اور ان کی تعداد پر فخر کرنے لگے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس سوچ کو برا بتایا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 218۔ ایک ایسی ہی نشست میں جہاں ہر شخص اپنے قبیلے، نسل اور حسب نسب پر فخر کر رہا تھا، حضرت سلمان فارسی کی باری بھی آئی۔ لوگوں نے سوچا چونکہ ان کا تعلق مشہور قبیلوں سے نہیں ہے اس لیے انہیں شرمندگی ہوگی، لیکن حضرت سلمان نے اسلامی تمدن کی تربیت پائی تھی۔ انہوں نے نہایت جرأت اور فخر سے کہا، آپ حضرات کو میرے خاندان سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں گمراہ تھا اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہدایت پائی اور میرے نزدیک یہی بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سفینہ البحار جلد 2 صفحہ 348۔ انہوں نے اس نظریاتی جواب سے ان کی ڈینگ ختم کر دی اور بتایا کہ نظریے کے سامنے اور خدا کے نزدیک سب برابر ہیں اور خالی خولی افتخار فضول ہے۔ امام کے سامنے لوگوں کو خرید لینے کی تجویز۔ کچھ خیر خواہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، آپ عرب اور قریش کے سرباوردہ لوگوں کو بڑا حصہ دے دیجیے اور اس طرح انہیں اپنے گرد جمع کر لیجیے، کیونکہ اگر آپ ان کو غلاموں اور غیر عربوں پر ترجیح نہیں دیں گے تو ممکن ہے یا تو وہ تخریب کاری کرنے لگے یا آپ کو چھوڑ کر معاویہ سے جا ملے۔ امیر المومنین نے فرمایا، کیا میں بیت المال کی رقم لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں خرچ کروں؟ کیا انہیں خراج دوں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کوئی رقم لے کر میرا طرفدار ہوگا، اسے جب دوسری طرف سے زیادہ رقم ملے گی تو وہ میرا مخالف ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ انصاف اور نظریے کا تحفظ کریں اور لوگوں کو دھمکا کر یا لالچ دے کر اپنی طرف کھینچ لینے کا نظریہ نہ رکھیں۔ میں کبھی کسی پر ترجیح نہیں دوں گا، جس کا جی چاہے رہے، جس کا جی چاہے چلا جائے۔ ہاں تو یہ ہے امام علیہ السلام کا طریقہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی خاطر انصاف کے خلاف عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بحار الانوار جلد 16 صفحہ 108۔ برادری کی ایک مثال۔ شہر
بلخ کا ایک باشندہ کہتا ہے، میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ دسترخوان بچھایا، امام نے اپنے تمام کالے گھوڑے غلاموں کو بلایا اور خود بھی کسی تکلف کے بغیر ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ غلاموں کے لیے الگ دسترخوان لگوائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا خدا ایک ہے، ہم سب ایک ماں باپ سے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا، پھر یہ خود پسندی کس لیے؟ جس دن میں یہ دیکھوں گا کہ ہر شخص چاہے وہ جس حال میں ہو اور دوسرے لوگوں کے پہلو میں کسی قسم کی تکلیف کا احساس کیے بغیر اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ دن ہماری تمدنی انقلاب کی تکمیل کا دن ہوگا۔ اگر اسی طرح ہر مسلمان اپنے آپ کو کسی شان اور فضیلت کا حامل محسوس نہ کرے، عوام میں گل مل جائے اور اپنے اندر اسلامی اخلاق کو زندہ کرے، تو جو انسان بھی ہم سے ملے گا وہ ہم میں جذب ہو کر ہمارا ہم عقیدہ بن جائے گا۔ اسلام میں مساوات۔ دنیا میں صدیوں سے سیاہ فام انسانوں پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے حمام، قہوہ خانے، ہسپتال، مدرسے اور قبرستان سفید فام لوگوں سے الگ ہیں۔ اسلام نے بڑے صاف لفظوں میں ان تفرقات پر چوٹ لگائی اور کہا، خدا کے نزدیک تم سب میں عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور تمام زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ سورہ روم آیت 22۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں، چاہے وہ کسی قبیلے، نسل اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ نے اپنے عہد میں غلاموں کو بڑے بڑے منصب عطا فرمائے، کالے گوروں میں شادیاں کروائیں، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح ایک کالے غلام سے کر دیا تاکہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک غلط طریقے پر نکتہ چینی۔ خدائے بزرگ اس آیت میں کہ پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، سورہ بقرہ آیت 99۔ قریش کی اس برتری کی تردید کر دی جو اپنے لیے سمجھتے تھے۔ ان مفروضہ فضیلتوں کی دلیل یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اسی دلیل کی روح سے وہ حج کے مراسم ادا کرنے میں صحرائے عرفات کا جانا ترک کر دیتے تھے اور اس کی جگہ مزدلفہ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے، ہم خدا کے حرم کے لوگ ہیں، ہم حرم سے الگ نہیں ہوں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں، اپنی اس برتری کا خیال چھوڑ دو۔ ایک نظریے رکھنے اور کاروبار میں فرق ہے۔ بڑے بڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی توہین کرتے اور انہیں ذلیل اور ہیج سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ہمیشہ کمزوروں اور محروموں کے حامی رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں باایمان لوگوں کو بڑے لوگوں کی خاطر اپنے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ سورہ ہود آیت 49۔ ہمارے لیے جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ سماجی انصاف اور نظریے کا تحفظ ہے۔ ہمیں لوگوں کو اس نظریے ہی کی طرف دعوت دینا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے ایک حصے کو نظر انداز کر دیں اور حق و انصاف سے اس لیے دور ہو جائیں کہ شاید اس طرح سے ہمارے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ سوچنے کا یہ انداز تجارت اور پیری مریدی کا معاملہ ہے، نظریے کی حفاظت اور خدا کی عبادت نہیں ہے۔ ایک روٹی کی منصفانہ تقسیم۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے مسلمانوں کا کچھ مال پیش کیا گیا اور اس کے لینے کو لوگ گھر آئے۔ آپ نے اس غرض سے کہ اس میں چوری اور خیانت نہ ہو رکاوٹ کے طور پر مال کے گرد ایک رسی کھنچوا دی اور لوگوں سے فرمایا کہ مال سے دور رہیں اور رسی کے قریب نہ آئیں۔ اس کے بعد آپ خود تشریف لائے اور وہ سارا مال تمام قبیلوں کے نمائندوں میں اسی دن بانٹ دیا۔ آخر میں آپ کی نظر ایک روٹی پر پڑی جو ایک برتن میں پڑی رہ گئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس روٹی کو بھی 7 حصے کر کے باقی بیت المال کی طرح بانٹ دو اور ہر گروہ کو ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے نظریے کو نہ بگاڑو۔ مدینے کے ایک مسلمان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اس سلسلے میں 2 آدمیوں پر الزام لگا۔ ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ لوگ دونوں کو پکڑ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لائے۔ مسلمانوں میں ہر اس
مسلمانوں میں ہراس پیدا ہوا کہ اگر مسلمان کی چوری ثابت ہو گئی تو مدینے اور اس کے قریب یہودیوں میں ہماری عزت باقی نہیں رہے گی۔ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کی آبرو خطرے میں ہے، کوشش یہ ہو کہ مسلمان چھوٹ جائے، لیکن آپ بے انصافی کے فیصلے کو اسلام اور اس کے نظریے کی بے عزتی سمجھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہودی نے ہم پر اب تک ظلم کیا ہے اور بالفرض اس موقع پر ایک یہودی پر بھی ظلم ہو جاتا ہے تو ان کے مظالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلے اور انصاف کا اصول پچھلی تکلیفوں کے حساب سے الگ ہے۔ آخرکار حضرت وسلم نے دونوں ملزموں کی جانچ کی اور مسلمان کی خواہش کے خلاف یہودی چھوٹ گیا۔ انصاف کی یہ مثال اگرچہ سطحی نظر میں اس زمانے کے مسلمانوں کی بے آبرو کا پہلو رکھتی تھی، لیکن حقیقت میں اس نے انصاف اور اسلامی نظریے کو ہمیشہ کے لیے باعزت اور محترم بنا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نظریے کی فکر کریں اور لوگوں اور جماعتوں کی خوشنودی کے لیے نہ اس میں کچھ گھٹائیں نہ اس میں کچھ بڑھائیں۔ ایک بے جا امید کے جواب میں ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اس میں عمار اور بلال جیسے مفلس اور فقیر دیکھے تو تعجب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ نے انہیں گمنام لوگوں پر قناعت کر لی ہے؟ آپ انہیں جلد سے جلد اپنے پاس سے دور کر دیجیے تاکہ آپ سے ہماری رغبت کے لیے گنجائش پیدا ہو سکے۔ تفسیر المنار کے مصنف یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے قریش کے ان مغرور لوگوں کی تجویز کی طرف کچھ جھکاؤ ظاہر کیا اور پیغمبر خدا سے عرض کی، آزمائش کے طور پر کچھ دن کے لیے ان فقیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیجیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان گھمنڈیوں کی رغبت کے لیے قضا بنتی ہے یا نہیں اور ان کی تجویز میں کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام خدا کو پکارتے ہیں اور اسی کی ذات پاک کا دھیان رکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 52۔ آیت کے آخر میں خداوند عالم فرماتا ہے، اگر تم ان مومنوں کو اپنے سے دور کرو گے تو ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ قضاوت کو معمولی نہ سمجھو۔ دو بچوں نے دو طرح کی تحریر لکھی اور امام حسن علیہ السلام کے پاس لائے تاکہ آپ ان دونوں میں فیصلہ کریں۔ اس جگہ ہر معمولی انسان اس مسئلے کو سطحی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اول تو فیصلے کا موضوع تحریر ہے، دوسرے جھگڑے کے فریق دو بچے ہیں، لیکن تھوڑا یا بہت، بچہ یا بڑا، جو کچھ بھی ہے، بہرحال فیصلہ مطلوب ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو خبردار کیا کہ فیصلے پر دھیان دیا کرو، تم آج جو فیصلہ کرو گے کل قیامت میں عدل الہی کے سامنے تم کو جواب دہی کرنا پڑے گی۔ جب مہمان کو نکال باہر کرتے ہیں۔ ایک شخص امیر المومنین کا مہمان ہوا۔ کچھ دن کے بعد اس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنے جھگڑے کا معاملہ آپ کے حضور میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تک تم میرے مہمان تھے لیکن اب تم ایک مقدمے کے فریق بن گئے ہو، اس لیے میرے ہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعوے کے کسی ایک فریق کو کبھی مہمان نہ بناؤ مگر یہ کہ جب دوسرا فریق بھی موجود ہو۔ مہمانی کا حساب الگ ہے اور فیصلے کا الگ۔ مہمانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور فیصلے قانون کی بنیاد پر۔ اصولی طور پر ایسے جذباتی اور نفسیاتی کام سے دور رہنا چاہیے جس میں یہ شبہ ہو کہ وہ قدرے قلیل بھی انصاف پر اثر ڈالے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 158۔ امیر المومنین ٹیکس جمع کرنے والے عمال کو نصیحت فرماتے تھے کہ تم جس علاقے میں جاؤ پانی کے چشمے کے کنارے اپنے رہنے کا بندوبست کر لینا، لیکن کسی کے گھر میں نہ ٹھہرنا کیونکہ تمہارا مہمان ہونا لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے پر اثر انداز ہوگا۔ نہج البلاغہ مکتوب 25۔ ایسے آدمی پر قرآن کی سخت نکتہ چینی جو ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں۔ قرآنی آیات نازل ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور بعض مسلمان بھی ہمیشہ اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بار ایک تبلیغی جلسے کا اہتمام کیا گیا جس میں نامور لوگوں نے شرکت کی۔ ان لوگوں سے گفتگو کرنے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے عین بیچ میں وہاں ایک اندھا آدمی آ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنی باتوں کو دہراتا بھی جاتا تھا۔
اس اندھے آدمی کے اس عمل نے گفتگو کا سلسلہ کاٹ دیا، جس سے جلسے کے خطیب کو سخت کوفت ہوئی اور وہ سخت بیزار ہوا۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ اس موقع پر یہ اندھا وہاں آ جائے، اور اگر آ ہی گیا تھا تو کم از کم چپ تو رہتا۔ اگرچہ اندھے آدمی کے لیے ترش روئی اور خندہ پیشانی سے کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا، تاہم قرآن سورہ عبس کی آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس جلسے کے مقرر کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس نے تیوری کیوں چڑھائی، اور کہتا ہے کہ تو کیا جانے ممکن ہے اندھا آدمی ان تمام مشہور لوگوں کی نسبت باطنی صفائی اور حق کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ امیر المومنین کے انصاف کی دوسری مثال۔ امیر المومنین کے بھائی عقیل اپنے بچوں سمیت، جن کے چہروں کا رنگ بھوک سے اڑا ہوا تھا، امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خستہ حالی کی وجہ سے بیت المال سے اپنے لیے زیادہ حصہ مانگا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ ہر بھائی اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کا مطالبہ پورا کرنے سے قطعی انکار کر دیا اور اپنے بھائی کو اس انکار کی وجہ سمجھانے کے لیے گرم کیا ہوا لوہا ان کے جسم کے قریب لا کر کہا، جس طرح تم اس گرم لوہے سے ڈرتے ہو، اس طرح میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ 221۔ ایسا کام جو کوئی بھی نہیں کرتا۔ عام طور پر مشہور اور نامور لوگ اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے یا تو خود بازار جاتے ہیں، یا اگر کسی کو بیچتے ہیں تو وہ دکاندار سے کہہ دیتا ہے کہ ہم فلاں شخص کے لیے مال چاہتے ہیں تاکہ وہ اچھی قسم کا مال دے اور قیمت بھی کم لگائے۔ اس معاملے میں ممکن ہے کہ رشوت یا اپنے منصب سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جائے، جس سے مسلمانوں کے بازار میں بے جا امتیاز کی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں اونچا طبقہ تو بہترین مال سستے داموں خریدے اور عوام معمولی قسم کے مال کے لیے زیادہ قیمت ادا کرے۔ لیکن یہ صرف امیر المومنین ہی تھے جو کوشش کرتے تھے کہ یا تو ذاتی طور پر یا ایسے لوگوں سے مال خریدے جو ان کو پہچانتے نہ ہوں، یا اگر کسی کو بازار بھیجے تو دکاندار کو پتہ نہ چلے کہ وہ شخص کس کے لیے خریداری کر رہا ہے۔ امیر المومنین کی احتیاط کی دوسری مثال۔ امیر المومنین بیت المال کی تقسیم کر رہے تھے کہ آپ کا پوتا آیا اور کوئی چیز اٹھا کر لے گیا۔ ایسے موقع پر ممکن ہے کہ کوئی باپ اس معاملے سے چشم پوشی کر جائے، لیکن امام علیہ السلام پریشان ہو کر بچے کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑا اور بیت المال میں واپس لے آئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اس بچے کا بھی تو حصہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، صرف اس کے باپ کا حصہ ہے، اور وہ بھی ایک عام مسلمان کے حصے کے برابر۔ جس وقت اس نے حصہ لے لیا تو جتنا ضروری سمجھے گا اس کے بچے کو دے دے گا۔ حیات امام حسن باقر شرفی قریشی، جلد اول، صفحہ 388۔ بلا شبہ اس قسم کے سخت احتیاط بیت المال سے متعلق تھی، لیکن اپنا ذاتی مال بخش دینے میں امام علیہ السلام کی سخاوت اس حد تک تھی کہ معاویہ تک کا بیان ہے کہ اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوتے، ایک گھاس سے اور دوسرا سونے سے بھرا ہوا، تو وہ آپ کے لیے دونوں کا بخشش دینا برابر تھا۔ امیر المومنین پر بے جا اعتراض۔ طلحہ اور زبیر اصحاب رسول کے خصوصی مراعات کے قائل تھے، لہٰذا وہ کبھی کبھی بیت المال کی تقسیم پر اور دوسرے معاملوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے طریق کار پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے امام علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ امام علیہ السلام نے اپنے مستعدی لیاقت، انصاف اور کارگزاری بیان کرنے کے بعد فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں خلافت اور حکومت کی اجارہ داری چاہتا ہوں اور اس لیے تم سے مشورہ نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، میں منصب اور ریاست کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ تمہیں لوگوں نے جو مجھے گھیرا، میری بیعت کی اور حکومت میرے سپرد کر دی۔ میں نے بھی قرآن اور سنت رسول کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے اور ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اب تک کوئی ایسا معاملہ میرے سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں شریعت کا حکم نہ آیا ہو۔ تم سے یا باقی مسلمانوں سے مشورے کی ضرورت پڑی ہو، اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں تم سے مشورہ کروں گا، اور دوسروں سے بھی۔ مشورہ کرنے میں تم میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھوں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 203۔ جھگڑوں وغیرہ میں انصاف۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابو بکر کو، جو مصر میں آپ کے گورنر تھے، یوں لکھا، لوگوں پر اپنی توجہ اور نظر میں برابری رکھنا۔ نہج البلاغہ صفحہ 27، یعنی سب کو ایک نظر سے دیکھنا۔ یہ احتیاط اور انصاف اس وجہ سے ہے کہ سماج کے کمزور لوگ تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو جائیں اور بڑے لوگ تم سے ظلم اور بے انصافی، ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں۔
روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو اصحاب میں اپنی نگاہیں منصفانہ طور پر تقسیم کرتے تھے۔ اس باب میں اسلام اس قدر احتیاط برتتا ہے کہ اس نے ہدایت کی کہ دعوتوں میں اگر تم کھانے سے پہلے مہمانوں کے ہاتھ حاضرین کی دائیں طرف سے دھلانا شروع کیے ہیں تو کھانا کھا چکنے کے بعد جب تم ہاتھ دھلانے کو پانی لاؤ تو بائیں طرف سے شروع کرو، تاکہ کھانے سے پہلے اگر ایک آدمی سب سے پہلے ہاتھ دھوئے تو کھانے کے بعد سب سے آخری آدمی سب سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ آپ کو اس احتیاط اور انصاف کی مثال کس مکتب میں مل سکے گی؟